موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، اور ایک بھی جواب صحیح نہیں ہے، ایک جواب بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جواب دیا، اللہ یتوفی الانفس حین بموتها۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے جسموں سے تمہاری روحوں کو کھینچ لیتا، تمہیں موت آ جاتی ہے، چلتے پھرتے مر گئے، کھاتے پیتے مر گئے، جوان مر گئے، ریسلرز مر گئے، بادشاہ مر گئے، وزیر مر گئے، بھیک مانگنے والے مر گئے، عطا کرنے والے مر گئے، زمیندار مر گئے، بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جاؤ بلڑیا کے قبرستان کو دیکھو، وہ ویران قبریں، وہ دھسی ہوئی قبریں، وہ ٹوٹی ہوئی قبریں، وہ بسیدہ قبریں، وہ اکھڑی ہوئی قبریں، وہ ایک ایک قبر عبرت کا نشان بنی پڑی ہے، اور وہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے، اے فقیر اللہ شاہ کے طرز میں آنے والوں، اے سید صاحب کے عرس میں آنے والوں، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، آؤ دیکھو میں نے کیسے کیسے حسینوں کی مٹی کو پلیت کر کے رکھ دیا، میں نے کیسے کیسے دولت مندوں کو آج ان کے جسم کا برادہ بنا دیا، آج ان کے جسم کو کروڑوں کیڑے کھا رہے، مگر آج وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس جوانی پر بڑا گھمنڈ تھا، جس دولت پر بڑا ناز تھا، جس دولت اور طاقت کے نشے میں ایک غریب کی آہنا سنائی پڑی، آج ہو سکتا ہے کہ دولت کے گھمنڈ میں تجھے کسی غریب کی آہ سنائی نہ پڑے، آج ہو سکتا ہے کہ طاقت کے نشے میں کسی غریب کی آہ تیرے تک نہ پہنچی ہو، مگر ایک دن آ رہا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جاؤ قبرستان میں غور کرو، کیسے کیسے دولت مندوں کی آج مٹی ویران ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کوئی گھر کتنا ہی آباد ہو، لیکن ایک دن آتا ہے کہ سوائے مکڑیوں کی سنسناہٹ کے، سوائے مکڑی کے جالے کے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی گھر کتنا ہی آباد ہو، مگر ایک دن آتا ہے کہ جہاں سوائے ہواؤں کی سنسناہٹ کے کچھ نہیں آتا ہے۔ جاؤ فتح پور سیکری کو دیکھ لو، جاؤ بریلی کے کتنے ایسے کھنڈرات پڑے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں کبھی چمن رہا کرتا تھا، یہاں کبھی انسان رہا کرتے تھے، ایک دور آئے گا، ایک دور آئے گا، یہ جتنے کھنڈرات ہیں نشانی اس بات کی ہے کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، کس بات کے گھمنڈ کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں موت کا مقدر ہے جیتنا اور زندگی کا مقدر ہے ہارنا۔ جب بھی موت نے زندگی سے ٹکر لی ہے تو شکست زندگی کو ہی ہے، زندگی ہاری ہے، موت ہمیشہ جیتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے موت سے ٹکر لی ہے مارا گیا ہے۔ آج کیا ہے؟ جب تک جوانی کا نشہ ہے، جب تک جوان ہے، ماں باپ کا ادب نہیں ہے، بڑوں کا سمان نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، چند ایک سال گزرے ہیں پھر کیا ہوا، ارے حضرت صاحب وہ دیکھو دیکھو دیکھو، آج بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئی ہیں اور بڑھاپے کی مکڑیوں نے اپنا تانا بانا بن دیا ہے۔ اب جس جوان کو جو جوانی کے عالم میں ہزاروں قسم کے میک اپ تم نے لگا دیے ہیں، لیکن آج جب بڑھاپے کی مکڑیوں نے سکنجا کسا ہے، اب نوجوان سے کہو جوانی کے عالم میں کبھی آگے سے دیکھ رہا، کبھی پیچھے سے دیکھ رہا، پورے کمرے میں آئینہ ہی آئینہ رکھا ہے، ارے دیکھو اس کی آنکھیں تو ہرنی کی طرح ہے۔ آج کیا ہے، آنکھ کا پپوٹا بھی نہیں اٹھ رہا ہے، ایسی آ کر کے بڑھاپے کی مکڑیوں نے چالا بنا ہے۔ اب اس نوجوان سے کہا جا آئینہ دیکھو، آئینے میں جب اپنی شکل دیکھتا کہتا میں نہیں ہوں، میں تو بڑا طاقتور تھا، وہ زمانے کے حادثات کے ساتھ ختم ہو گیا، ارے میں تو بڑا حسن والا تھا، میں تو زلیخا جیسی تھی، میں تو بڑے نازو انداز میں چلنے والی تھی، مگر آج دیکھو بڑھاپے کی مکڑیوں نے انسان کا ڈھانچہ بدل کر کے رکھ دیا۔ کتنے بزرگ بیٹھے ہیں، کیا یہ کبھی جوان نہیں تھے؟ کتنے بزرگ بیٹھے ہیں، کیا ان کے دست و بازو میں طاقت نہیں تھی؟ مگر آج جوانی ڈھل گئی ہے، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو جاؤ اور قبرستان میں جا کر کے دیکھو ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، کوئی باقی نہیں ہے، ظلم و
سامنے کربلا بھی ہے, کربلا میں حسین ابن علی بھی ہے, مگر یزید بھی ہے. ایک اللہ کو راضی کر کے چلا گیا, خاندان قربان کر دیا, بچے شہید کروا دیے, ان کے اوپر کیسے عذاب آئے ہیں, کتنی مشکلات آئی ہے, مگر حسین ابن علی نے اللہ کو راضی کیا ہے. لیکن دنیا سے چلے گئے ہیں. آج کلڑیا میں بیٹھ کر کے فقیر اللہ شاہ کے آستانے کے سائے میں بیٹھ کر کے حسین کا نام لے رہے ہو. مجھے بتاؤ, یزید کو تخت ملا تھا, تخت کے نشے میں شراب پی رہا تھا. کیا یزید نہیں مرا؟ کیا شمر نہیں مرا؟ کیا خولی نہیں مرا؟ کیا ابن زیاد نہیں مرا؟ حسین ابن علی کے خاندان کو کاٹنے والے بھی مرے ہیں. حسین بھی دنیا سے گئے ہیں, مگر ایک اللہ کو راضی کر کے گیا ہے تو قیامت تک نام عزت سے لیا جائے گا. اور ایک حسین کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کر کے گیا ہے, قیامت تک لعنت کی جائے گی. تو دنیا والوں سنو, اگر اللہ کو راضی کرو گے تو عزت ہے, اور اللہ کو ناراض کر کے جاؤ گے تو ذلت ہے. اور اللہ کو راضی کرو گے تو حسینی ہو, اور اللہ کو ناراض کرو گے تو یزیدی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, عرس ابو شامیہ, سرزمین کولونیا ڈام. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. تو جاؤ اور دیکھو, مجھے بتاؤ, حسینی بننا چاہتے ہو یا یزیدی بننا چاہتے ہو؟ تو حسینی اگر بننا ہے تو آج اس محفل سے اٹھو, تو توبہ کر کے اٹھنا کہ اپنے بھائی کی کبھی چوک چوراہے پہ بیٹھ کر کے چغلی اور غیبت نہیں کریں گے, کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے. آج ہماری سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ 6 بھائی ہیں تو آپس میں ان میں نفرتیں ہیں, نفرتیں ہیں. ارے جب دنیاوی لالچ تمہارے دل میں جگہ کرے تو قبرستان میں چلے جایا کرو اور بیٹھ کر کے دیکھا کرو, ملے خاک میں اہل شاہ کیسے 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 ملے ہیں. جوانی نے پہلے تجھے مجنوں بنایا, بڑھاپے نے نہ جانے کیا کیا ستایا. جب تک جوان ہے کبھی کھا رہے ہیں, کبھی پی رہے ہیں, کبھی ناچ رہے ہیں, کبھی ڈانس کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہے. جوانی نے پہلے تجھے مجنوں بنایا, بڑھاپے نے نہ جانے کیا کیا ستایا. جب بوڑھا ہوا بیگم بھی کہہ رہی بڈھا مرے, بیٹا بھی کہہ رہا ہے باپ مرے, جن کے لیے تو نے جھوٹ سے, چغلی سے, حرام سے, رشوت سے, جس اولاد کے لیے تو نے یہ بڑے بڑے محل بنائے ہیں, آج وہی اولاد کالے ناگ کی طرح تجھے ڈس رہی ہے اور تیرے جسم کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کے کھا رہی ہے. اس لیے کہ حرام کی دولت پر پلنے والی اولاد کبھی یہ امن کا پیغام باپ کو نہیں دے سکتا ہے. آج غریب کی ہو سکتا تجھے آہے دکھائی نہ پڑے, اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے میرے سامنے تاریخ موجود ہے. لوگوں نے دوسروں پر ظلم کیا, دوسروں کی میڑے تاپ تاپ کر کے اپنی کھیتیاں لہرائی ہیں, لیکن جب ان کی اولاد ان کی جگہ پر آئی ہے تو اپنے ہی ماں باپ کا انہوں نے گلا گھوٹا ہے, کالے ناگ کی طرح انہوں نے ڈسا ہے. اس لیے حرام کی کمائی پر پلنے والی اولاد کبھی ماں باپ کا پخانا اور پیشاب نہیں کر سکتی, اسے گھن آئے گی. اس لیے کہ تو نے جائز نہیں کھلایا ہے, حرام کھلایا ہے تو حرام خوری کرے گا. آؤ میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا کیا ہے. یہ دنیا 4 دن کا میلہ ہے, اس کے بعد سب کو چلے جانا ہے. تو کیوں ہم جائیں ایسا کام کر کے کہ ہمارے پیچھے لوگ ہمیں برائی سے یاد کریں, کیوں ہم ایسا کام کریں کہ ہمارے پیچھے لوگ ہمیں گالیاں دیں. یہ میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں, آپ بیٹھے ہیں, ماں اور بہنوں سے اسلامی معاشرہ سدھر جاتا ہے, بھائیوں سے اسلامی معاشرہ سدھر جاتا ہے. اپنی اولاد کو اگرچہ 1 روٹی دو مگر حرام کی نہیں, عزت اور محنت کی کمائی کی روٹی اس اولاد کو دو. میرے بھائیوں, اس لیے کہ جو اولاد حرام کھاتی ہے وہ آپ کو ہی ڈسے گی. ایک تو یہ گھڑی کی ٹک ٹک, یہ گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی, یہ میری ہی بوٹی کو نوچ نوچ کھا رہی ہے, یہ مجھے ہی کھا رہی ہے. آج ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمارے نہ جانے حقوق نہیں ہے. آج امام صاحب بیٹھے ہیں, امام صاحب کا حق ہے کہ آپ ان کی تمام سہولیات پوری کریں. میں آیا مسافر ہوں, میرا آپ پر حق ہے کہ آپ میری ضروریات پوری کریں. مجھے بتایا کہ یہاں پر تقریباً 4000 ووٹ ہے. کیا 4000 ووٹ میں رہنے والا امام پریشان ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. کیا 2 امام ہیں تو دونوں امام کی آپ قدر کریں, ان کی ضروریات
ضروریات کو آپ پہچانے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے, ان کے کمرے میں کیا چیز ضروری ہے, ان کی بیوی بچوں کے لیے کیا ضروریات ہے. ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, ہم تنہا محنت کر رہے ہیں. اگر 100 روپے دے کر کے ایک امام کی یا دونوں امام کی آپ لوگ کفالت کریں, میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی اور دولت جو دوسرے کاموں میں صرف ہو رہی ہے اس کا بدلہ ملے نہ ملے اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا, مگر جو پیسہ آپ نے امام صاحب کی خدمت میں لگا دیا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے صدقے جنت میں آپ کے لیے ایک محل تعمیر کروا دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, مدرسہ محمدی گلشن اولیاء, حضور کمگوشا بابا, حضور کمگوشا میاں, حضور سید بابا. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ کردار پیدا کریں, اپنی اولاد کو اچھی پرورش دیجئے, اس لیے کہ اولاد کا ہونا اچھا بہت ضروری ہے. ارے تم کیا جانو یار, پلڑیا میں رہے, زیادہ سے زیادہ بریلی شہر گھومے یا یوں بھی گھومے ہیں, ان علماء سے پوچھئے یہ گھاٹ گھاٹ کر کا پانی پیے ہوئے ہیں. میں نے انڈیا کو گھوما, ایسے باپ کی میں نے فریادیں سنی ہے, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. حضرت میں کھانستا رہتا ہوں, میں نے ایسے بھی لوگ بریلی میں دیکھے کہ جن کا باپ گھر میں ہے لیکن جب وہ کہیں گئے ہیں, نئے نکال گئے ہیں تو ساس سسر کو لے کر کے جا رہے ہیں. بوڑھا باپ گھر میں کھانس رہا ہے, ماں گھر میں کھانس رہی ہے. آخر کیا بات ہے, جو اولاد کو تم نے جوانی میں اسے نیکی اور تعلیم دین نہ دیا ہے تو وہ تو تمہیں ڈسے گی ہی بڑے ہو کر کے. اور میں تمہیں بتاؤں, اور اولاد کو بھی چاہیے, اگر ماں باپ نے تمہارے سنگ بھلا نہیں کیا لیکن تم ماں باپ کے سنگ ضرور بھلا کرو, ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے. اور میں آپ کو ایک واقعے کی صورت میں بتاؤں, یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار ہے. حضرت مالک بن دینار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے, طواف کرتے جا رہے ہیں. حضرت مالک بن دینار نے طواف کر لیا ہے, اور جب آپ طواف سے فارغ ہوئے اور جب آپ اپنی قیام گاہ پر سوئے ہیں تو الہام ہوتا ہے, اور الہام میں بتایا جا رہا ہے, اے مالک بن دینار, ہم نے سب لوگوں کا حج قبول کیا ہے مگر ایک اتنا بڑا پاپی ہے, اتنا بڑا بدکردار ہے, اتنا بڑا مردود ہے ہماری بارگاہ کا کہ ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. جب حضرت مالک بن دینار نے اتنا سنا تو حضرت مالک بن دینار تھر تھر کانپنے لگے. یا اللہ, آخر وہ بدکار کون ہے جو 40 سال سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا مگر ایک بھی اللہ پاک نے حج قبول نہیں کیا ہے. آپ بہت ہی پریشان ہو گئے ہیں, آپ اٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے, اے میرے پاک پروردگار, مجھے یہ تو بتا دے وہ تیری بارگاہ کا مردود کون ہے. تو اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے ماشاءاللہ. تو حضرت مالک بن دینار نے کہا, یہ بار بار اٹھ کیوں رہے ہو, بیٹا بیٹھو, جو ضروری ہے اگر کام ہے تو جائیں, ورنہ بیٹھو, کہیں مت جاؤ, اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی جگہ ہے ہی نہیں, سمجھ رہے ہیں. تو حضرت مالک بن دینار نے کہا, اے اللہ, 40 سال سے تو جس کی عبادت کو رد کرتا رہا وہ تیری بارگاہ کا کون مردود ہے. اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی کہ مکہ المکرمہ سے باہر نکل جاؤ, ایک وادی ہے, وادی میں ایک پہاڑ ہے, پہاڑ کی خو میں ہمارا وہ بندہ بیٹھا ہے, 40 سال سے رو رہا ہے اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے, ہاتھ میں سلاخ پڑی ہے, زنجیر پڑی ہے اور زنجیر اس کے گلے میں ہے. در حقیقت وہ زنجیر نہیں ہے بلکہ وہ لعنت کا طوق ہے. آپ غور تو کریں, 40 سال سے عبادت کر رہا, حج پہ حج کر رہا, سجدے پہ سجدہ کر رہا, مگر اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے. کہا جا رہا یہ مردود ہے, ہماری بارگاہ میں اسے کوئی حصہ نہیں ہے. حضرت مالک بن دینار خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کے اب اس شخص کی جستجو میں نکل گئے ہیں, مجھے اس شخص کا پتہ چل جائے آخر وہ کون ہے. حضرت مالک بن دینار پوچھ رہے ہیں, ایک شخص ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, وہ کہاں ملے گا. تو لوگ کہہ رہے, ارے وہ تو بڑا دیندار ہے, وہ تو بڑا نیک ہے, وہ تو 40 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا, وہ تو 40 سال سے اللہ رب العزت کو راضی کر رہا.
حضرت مالک بن دینار دیکھتے جا رہے ہیں اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں یا اللہ یہ کیسا تیری بارگاہ کا مردود بندہ ہے کہ دنیا تو اسے اچھا کہہ رہی ہے مگر تیری بارگاہ میں یہ مطرود ہے، مردود کر دیا گیا۔ حضرت مالک بن دینار اس پہاڑی کے قریب پہنچ جاتے اور جب آپ پہاڑی کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ جیسے ہی اپنا قدم اندر رکھتے ہیں فوراً آواز آ جاتی ہے اے مالک بن دینار تم پر سلامتی ہو، اندر تشریف لائے۔ جب حضرت مالک بن دینار نے اتنا سنا کہ یار میں تو کبھی آیا نہیں، میں تو اسے جانتا نہیں، مگر 40 سال سے اس کی عبادتیں رد ہیں، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ آپ کو بڑی حیرت ہوئی ہے۔ حضرت مالک بن دینار جب اندر گئے تو حضرت مالک بن دینار نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ، مجھے الہام ہوا۔ جب اتنا مالک بن دینار نے کہا مجھے الہام ہوا تو وہ شخص جو 40 سال سے خانہ کعبہ کا حج کر رہا اب دہاڑے مار مار کر کے رونے لگا، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت مالک بن دینار بھی رونے لگے۔ حضرت مالک بن دینار جب روتے روتے تھک گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا آخر ایک بات تو بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، میں 40 سال سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، لیکن ہر سال اللہ پاک کسی نیک بندے کے خواب میں آ کر کے اسے بتاتا ہے کہ ہم نے اس بندے کا حج کو رد کر دیا۔ جب میں یہ درد بھری بات سنتا ہوں تو میں رونے لگتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں آخر تمہارا حج رد کیوں کیا جا رہا؟ تو اس نے کہا دیکھتے ہو یہ میرے ہاتھ میں جو سلاخ پڑی ہے، یہ جو میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس میں ہاتھ میں جو لوہے کی سلاخ ہے، جیسے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جو رسی ڈال لیتے پٹی ڈال لیتے ہیں، لیکن اس میں پٹی نہیں تھی، لوہے کی سلاخ تھی۔ کتنا درد ہوگا، اور 40 سال سے سلاخ پڑی ہے، لوگ تو کہہ رہے نیک ہے لیکن اللہ کی بارگاہ کا مردود ہے۔ اب حضرت مالک بن دینار نے کہا میرے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ پاک تمہارے حج کو رد کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں ایک دن جوان تھا، جوانی کا عالم تھا، اب وہ عالم خواب میں پہنچ گیا، اپنی جوانی کے ایام میں پہنچ گیا۔ اے جوانوں اپنے دل اور اپنے کانوں کو کھول کر کے سننا، اپنے قلوب و اذہان کو منور کر لینا، یہ ایسا واقعہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار کو وہ بیان کرتا اے مالک بن دینار میرا جوانی کا عالم تھا اور جوانی کے عالم میں ہمیشہ شراب پیتا تھا۔ میرے گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی جس کے بال سفید ہو گئے تھے، جس کے چہرے پر جھریاں آ گئی تھی۔ میری ماں مجھے سمجھاتی اے بیٹے شراب مت پی، اس لیے کہ شراب انسان کے جسم کو برباد کر دیتی ہے، آخرت کو برباد کر دیتی۔ کہا میری ماں مجھے ہر دن سمجھاتی لیکن میں کدے میں جا کر کے شراب پیتا، کبھی شراب کو ہاتھ مت لگانا، اس سے پورے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کتنے شرابیوں کو دیکھا کہ اپنی عورتیں تک گروی رکھ دیتے ہیں، اپنی لڑکیاں تک گروی رکھ دیتے ہیں۔ ایسی زندگی پہ لعنت ہو، یہ مردود خبیث پیدا ہوتے کیوں مر گیا؟ ارے عورت تو عزت کی چیز ہے، مگر شراب کی بوتل نے اس عورت کے جو کوئی دوسرا شخص عورت کی طرف آنکھ اٹھا دیتا تو انسان آنکھ نکالنے کے لیے تیار ہو جائے، جس بیٹی کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے تو انسان گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن شراب کا نشے میں آدمی سے بھی داؤں پہ لگا دیتا۔ کہا کہ میں شرابی تھا اور بہت بڑا شرابی تھا۔ کہا کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس دن کے بعد لوگ بڑی خوشیاں منانے والے تھے، یعنی رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، آج چاند رات ہو گئی تھی، یہی وقت تھا۔ کہا میری ماں نے میرا انتظار کر رہی کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں گی اے میرے لال شراب پینا چھوڑ دے، سحری کھا، اس لیے کہ پوری دنیا تو روزے رکھ رہی ہے، کب تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا؟ کہا کہ میں جب تہجد کے وقت میری ماں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی، میں نے کنڈی کھٹکھٹائی اور شراب کے نشے میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میری ماں میرے پاس آئی اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، مجھے طنز کرنا شروع کر دیا۔ کہا میری ماں بوڑھی تھی، میری ماں کی جھریاں تھی، بال سفید ہو گئے، ڈنڈے سے چلا کرتی تھی اور میری ماں مجھے بہت زیادہ ڈانٹ رہی ہے۔ ارے میرا بیٹا سدھر جا، کب تک شراب میں اپنی جوانی لٹا دے گا؟ اپنی بیوی پر دھیان دے، بچوں پر دھیان دے۔ کہا میری ماں مجھ سے کہہ ہی رہی تھی لیکن شراب کے نشے میں شیطان بن چکا تھا، اور شراب کے نشے میں کہا میرے گھر میں تندور جل رہا تھا اور تندور پوری آگ پر تھا، سردیوں کا موسم تھا۔ کہا میری ماں مجھے ڈانٹ رہی تھی، مجھے جھڑک رہی تھی۔ کہا مجھے غصہ آیا اور میں نے اپنی
اپنی ماں کے سینے پر زوردار جو گتا مارا تو میری ماں چکری کاٹ کر کے اس جلتے ہوئے تندور میں چلی گئی. کہا جب میری ماں جلتے ہوئے تندور میں چلی گئی اور میری ماں جیسی ہی اس میں گئی ایک زوردار چیخ آئی, اس کے بعد میری ماں کا نشان مٹ گیا. میری ماں کے گوشت چل گیا, ہڈیاں کوئلہ بن گئی. جس ماں نے مجھے پالا, جس ماں نے مجھے کوکھ میں رکھا, آج میں نے کالا ناگ بن کر کے اس ماں کو ڈس لیا, اس ماں کو میں نے مار دیا. کہا شراب کا نشہ تھا, میری بوڑھی ماں تھی, ماں چل گئی. کہا میری عورت بھاگی ہوئی نکلی اور میری عورت نے جب مجھے دیکھا تو فوراً مجھے پکڑا اور مجھے جا کر کے ایک دروازے میں بند کر دیا, لاک کر دیا. کہا جب میرا نشہ اترا, سارے لوگ سحری کھا رہے, نماز فجر ہو گئی. کہا جب میرا نشہ اترا اور نشہ اترنے کے بعد جب میں نے کنڈی کھولنا چاہا تو کنڈی باہر سے لگی ہے. میں نے اپنی بیوی کو آواز دی تو میری بیوی نے کہا ظالم, تیرے لیے میں دروازہ نہیں کھول سکتی ہوں, اس لیے کہ تو نے اپنی ہی ماں کو زندہ آگ کے حوالے کر دیا. کہا جب میں نے اتنا سنا تو ماں کی ممتا میرے سینے میں ایک عظیم سا کوہرام برپا کر دیا اور میری ماں کی محبت اب ٹھاٹے مار کر کے میرے سینے کو چیر دینا چاہتی تھی. میں نے منت کی اور اپنی بیوی سے کہا کھول دے میری بیوی. کہا میری بیوی نے جب دروازہ کھولا اور میں تندور کی طرف بھاگا, جب میں نے تندور کو جھانک کر کے دیکھا تو کوئلہ بن گئے. میری ماں کا نام و نشان نہیں تھا, میری ماں کا وجود نہیں تھا, میری ماں جل کے ختم ہو گئی تھی. کہا اب میں ماں کی وہ وقت یاد کر رہا تھا کہ جب میری ماں, میں بیمار ہوتا تو میری ماں مجھے سہارا دیتی, میں بھوکا ہوتا تو اپنے دانتوں سے چبا چبا کر کے میری ماں مجھے کھانا کھلاتی. کہا اب ماں کی محبت جوش مار رہی کہ مجھے گیلے میں نہیں سلایا, ہمیشہ سوکھی میں سلایا. ارے اس نے پوری جوانی میرے حوالے کر دی, میرا باپ تو انتقال کر گیا, ایک ماں کا سہارا تھا, ماں کی دعائیں تھی, میں نے اسے بھی آج مار دیا. کہا اب میرے اوپر ایسی کپ کپی طاری ہو گئی اور مجھے پتا چل گیا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے آگ کے حوالے کر دیا. میں نے کہا میری بیوی جاؤ اور اندر سے گڑاسی نکال کر کے لاؤ جو لکڑی کاٹنے کا ایک آلہ ہوتا ہے. کہا میری بیوی اندر گئی اور اندر سے گڑاسی لے کر کے آئی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا شریک حیات ایک بات بتاؤ, جب میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا تھا تو کس ہاتھ سے دھکا دیا؟ کہا میری بیوی نے کہا تو نے داہنے سیدھے ہاتھ سے دھکا دیا. کہا کہ میں نے پتھر پہ رکھا اور ماں کی محبت سینے میں جمع کر کے میں نے اس ہاتھ کو ہی کاٹ دیا. کہا مجھے اب بھی قرار نہیں ملا, اب بھی سکون نہیں ملا. میں نے اسی تندور کو پھر سے جلایا اور جب تندور میں بہت زیادہ آگ اٹھی تو میں ایک سریا نکال کر کے لایا اور سریا کو میں نے بہت زیادہ گرم کیا. جب وہ آگ کی طرح انگارے کی طرح چمکنے لگی ہے تو میں نے اپنے ہاتھ کے آر پار کر لیا. کہا مجھے اب بھی سکون نہیں ملا ہے چونکہ ماں کا قتل کر کے بیٹھا. کہا میں نے اس زنجیر میں اپنی زنجیر لی اور اپنی گردن سے نکال کر کے میں نے اپنے اس بازو کو, آج 40 سال ہو گئے ہیں کہ میں یہ لعنت کا توق ڈالے گھوم رہا ہوں. جب حضرت مالک بن دینار نے اتنا سنا, کہا اے ظالم دور ہو جا, دور ہو جا, اللہ پاک تیری توبہ نہیں قبول کرے گا. اس لیے کہ جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ کتنی نمازیں پڑھے, اللہ پاک اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا ہے. حضرت مالک بن دینار بھی چلے آئے ہیں, اب وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے, یا اللہ مجھے بخش دے, یا اللہ مجھے بخش دے. اللہ رب العزت کو اس پر کرم ہوا, رحم ہوا. اللہ نے حضرت مالک بن دینار کو الہام فرمایا کہ ہمارا وہ بندہ ہماری یاد میں روتے روتے اتنا رویا, یا اللہ مجھے بخش دے, یا اللہ مجھے بخش دے. اے ہواؤں کو چلانے والے مجھے بخش دے, اے بارش دینے والے مجھے بخش دے, اے زمین سے سبزہ اگانے والے مجھے بخش دے. کہا جب اللہ کی بارگاہ میں اتنا
استغاثہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو بخش دیا اور اسے معاف کر دیا. اب حضرت مالک بن دینار سے الہام ہوا جاؤ اور ہمارے بندے کو کفن دو اس لیے کہ ہم نے اسے بخش دیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک بن دینار نے اے میرے پروردگار تو نے کیسے بخش دیا؟ تو کہا کہ ہم نے اسے ایسے بخشا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو ہم اس کا حساب اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیں گے اور اس کی ماں کے دل میں اس کی محبت ڈالیں گے. اس کی ماں اس کے جرم کو معاف کر دے گی اور جہنم سے نکال کر کے اسے جنت عطا کر دے گی. نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، والدین کی محبت، والدین کا مقام. بس یہ ہے. میرا نام کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی. یہ تاریخی نام ہے. یہ صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ جس نے کبھی ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑی ہے. وہ عشق رسول تھا کہ جو اللہ کی محبت سینے میں بسا کر کے نکلے. آج کیا ہے؟ ماں بھی سیریل دیکھ رہی ہے، باپ بھی گناہ کر رہا ہے، تو اولاد جو ہے وہ خالد بن ولید جیسی پیدا نہیں ہوگی. اولاد جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی جیسی پیدا نہیں ہوگی. آپ کو کردار دکھانا پڑے گا تب آپ کی اولاد اللہ پاک اچھی پیدا فرمائے گا. تو میں اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوں. یاد کریں قبرستان میں جائیں. جب آپ پریشان ہو تو کہاں جائیں گے؟ قبرستان. اور ویران قبریں دیکھ کر کہنا یا اللہ یہ تو مر گئے، میں ابھی زندہ ہوں، مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما دے، مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت کا کرم ہوگا، آپ کے گناہ دور ہو جائیں گے، آپ نیکیاں انشاءاللہ کرنے لگیں گے. تو آپ یہ عہد کریں کہ کسی بھائی کی چغلی نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا کے کریں گے کیا؟ انشاءاللہ اگر 5 بھائی ہیں تو محبت سے رہیں گے. جب کوئی مر جاتا ہے تب ایکا ہوتی ہے. کیا مرنے کا انتظار کر رہے ہو کسی کے؟ اس سے پہلے کہ کوئی مرے میرے نبی فرماتے ہیں کوئی تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. نبی کی مانو گے یا اپنے آپ سے اختلاف جو ہے ان کی مانو گے؟ بتاؤ کس کی مانو گے؟ تو آپس میں کبھی بھائی بھائی لڑنا مت، نہ خاندان لڑنا نہ گاؤں والے لڑنا. آپس میں کوئی بات ہے تو بیٹھ کر کے سلجھا لینا. ماشاءاللہ سید صاحب کا مزار بھی یہیں پاس میں ہے. بتایا گیا مجھے کہ دونوں مزار کا عرس ایک جگہ کر دیا تاکہ دونوں بزرگوں کا فیض ملے. اور ہمیں یقین ہے ہم 24 نمبری نہیں ہیں. ہمیں پتا ہے دنیا میں 2 طریقے کے کتے ہوتے ہیں. ایک وہ کتا ہے جو آوارہ ہے، جس کا کوئی مالک نہیں ہے، اسے آپ بھی ماریں گے، پڑوسی بھی ماریں گے، روڈ پہ چلنے والے بھی ماریں گے. لیکن ایک وہ کتا ہے جس کے گلے میں پٹا پڑا ہے. پٹے والے کو کوئی نہیں مارتا اس لیے کہ اس کا مالک ہے. مالک بدلہ لے گا تو ہم کوئی بغیر پٹے والے نہیں ہیں. ایسے ہی میدان محشر میں 2 طریقے کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو 24 نمبری ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، جو کسی بزرگ کو نہیں مانتے، نہ غوث اعظم کو مانتے، نہ تو شاہ جی میاں کو مانتے، نہ تو وہ اعلیٰ حضرت کو مانتے، نہ تو وہ شاہ برکت اللہ کو مانتے، نہ تو وہ تاج الشریعہ کو مانتے، نہ تو وہ فقیر اللہ شاہ کو مانتے ہیں، نہ تو وہ بشیر میاں کو مانتے ہیں. وہ کسی کو نہیں مانتے. تو فرشتے کہیں گے انہیں پکڑو اور جہنم میں ڈالتے چلے جاؤ. مگر ایک وہ ہے جن کے گلے میں اشرفیت کا پٹا ہوگا، ایک وہ ہے جن کے گلے میں فقیر اللہ شاہ کا پٹا ہوگا، ایک وہ ہے جن کے گلے میں سید صاحب کا پٹا ہوگا، اعلیٰ حضرت کا پٹا ہوگا، شاہ جی میاں کا پٹا ہوگا، غریب نواز کا پٹا ہوگا، غوث اعظم کا پٹا ہوگا، حسین اعظم کا پٹا ہوگا. تو فرشتے کہیں گے ارے اس سے کچھ مت کہنا، یہ پٹے والا ہے، اسے جنت میں ڈالو، یہ پٹے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہم لوگ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ارے ہم رسول اللہ کے جنت
رسول اللہ، اب آخری ٹائم ہے تو ذرا جذبہ دکھا دو. ہم رسول اللہ کے جنت. رسول اللہ کی. ایک صاحب تو بول ہی نہیں رہے. ہم رسول اللہ کے جنت. ہو گیا جلسہ آپ کا. آفتاب بھائی نے الطاف بھائی نے کہا کہ حضرت آپ آئیں گے بڑا خوش ہوں گے. تو ہم نے کہا ہم خوش ہو گئے, یہ تو اچھی بات ہے, پبلک بھی خوش ہونا چاہیے. تو آپ لوگ خوش ہیں ہم دونوں حضرات سے؟ جتنے لوگ خوش ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں. ماشاءاللہ سبھی خوش ہیں. تو پھر ہم بھی خوش ہیں, علماء بھی خوش ہیں نا. اصل میں حضرت ہمیں اصل میں نکلنا ہے. حالانکہ یہ تقریر جو ہے 2 بجے ہو گئی یہ تقریر. حالانکہ ہمارے گاؤں, میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, یہ مت سمجھنا کوئی شہر کا رہنے. ہم لوگ بھیا بھیا ہیں, یہ 2 لوگ شہر کے بیٹھے ہیں. ایک خاص بریلی ٹاؤن کے غوثی بھائی اور وہ عظیم بھائی, یہ لوگ شہر کے بیٹھے کہہ رہے ہیں حضرت گاؤں والوں میں جذبہ بہت ہوتا ہے. اور پھر عارف بھائی نے بڑا اچھا ماشاءاللہ کھانا کھلایا ہے, بہت اچھا انہوں نے کھانا کھلایا, اچھا انتظام کیا. اور وہ 34 لوگ کون ہیں؟ سو رہے ہیں. ارے سونے والے جاگتے رہیے, چوروں کی رکھوالی ہے. اچھا لگے ہیں آپ, لگ رہا 34 میں سے ہیں. ماشاءاللہ 34 میں سے ہیں کہہ رہے ہیں, تبھی تو انہیں دعائیں فوراً. اللہ کرے آپ لوگ ان کے شریک رہا کریں. 34 تو ایک نام ہوتا ہے, چند لوگ ہوتے ہیں مطلب جو کام کرتے ہیں, باقی تو پورے گاؤں کی محنتیں ہیں یہ. اچھا ماشاءاللہ سامنے مدرسہ بھی ہے. حضرت بڑوں کو بھی پڑھائی اور بچوں کو بھی پڑھائی ہے. اچھا ماشاءاللہ مولانا بلال صاحب پڑھاتے ہیں. ارے نام بلال ہے تو یار یہ نام ایسا ہے کہ جب میدان محشر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور پل صراط سے لوگ گزرتے ہوں گے تو مصطفیٰ کا عاشق بلال آئے گا. عاشق جب بلال آئے گا تو جہنم بجھ جائے گی. فرشتے کہیں گے یا اللہ جہنم کی بجھ گئی, تو کہا جائے گا دیکھو وہ 14ویں کا ہلال مصطفیٰ کا بلال جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان بلال جا رہا ہے. ادھر بلال ہے اور عبد الواحد غائب ہے. ہم سمجھے غائب ہے. ہاں ماشاءاللہ دونوں امام بہت اچھے ہیں, صحت میں بھی اور اخلاق میں بھی. اپنے امام کے لیے چند لوگ نعرہ لگا رہے ہیں. کتنے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں امام صاحب سے محبت کرنے والے؟ اچھا سب لوگ ایک بار کھڑے ہو جائیں, سب لوگ کھڑے ہو جائیں.